اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویکلی ہوروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جولائی 10 سے 16 جولائی تک کا یہ ویکلی ہوروسکوپ ہے، جس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کن زوڈکس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا چینج آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پامس طارق شیخ یوٹیوب چینل، اور تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں میرے اس چینل کو بنے ہوئے، اور کم از کم بھی میں نے 400 سے ابو ویڈیو تک پہنچائی ہیں، اپنے علم کو آپ تک پہنچایا ہے تاکہ آپ اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پامس طارق شیخ کا ویڈیو چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں اور آسانیوں سے نوازے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت پیدا کرے، آپ لوگوں کو حرام کے لقمے سے بچائے، آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بنائے، اور آخرت میں جب حساب کتاب ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، میرے گھر والوں کو، تمام کو سرخرو فرمائے۔ پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی اس مبارک آیت سے کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے، اور غائب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ غائب کا علم صرف معبود الہی رب العالمین، سب کے رب کے پاس ہے۔ ہم بہت چھوٹے سے ذرے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس رب نے جو علم دیا ہوا ہے اسے یوز کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کا نچوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، نجوم، عادات اور پامسٹری بعض لوگوں کے نزدیک رجحانات اور امکانات کو سمجھنے کے ذرائع ہیں، لیکن مستقبل کا حقیقی علم صرف رب العالمین کے پاس ہے، اور کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس ہفتے کی مجموعی کیفیت: 10 جولائی سے 16 جولائی کے درمیان بہت سے افراد اپنی زندگی میں نئے فیصلے، مالی منصوبہ بندی، کاروباری تبدیلی اور تعلقات سے سوچ وچار کر سکتے ہیں۔ صبر، تحمل اور جلد بازی سے بچنا اس ہفتے کا اہم سبق ہوگا، اور اہم سبق یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی ایسی چیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اگلے کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے بھیج دیں اور وہ آپ سے جو ہے آپ کی لائف کی تمام جمع پونجی لوٹنے کے بعد غائب ہو جائے، اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں، کوسنے دیتے رہ جائیں اور اس کو گالیاں دیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے حالات میں صرف آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ کرنی ہے جو آپ کے سامنے ہو، آپ کی نظر کے سامنے ہو۔ کسی بھی کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، یہ لوٹنے کا ایک بہانہ ہے۔ لوگوں کو یہ پیسوں کو، یا جو غریب لوگ ہیں لالچ میں آ جاتے ہیں، خاص کر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بھوٹان اور یہ برے صغیر کے ممالک جتنے ہیں، اس میں یہ لوٹنے کھسوٹنے کا کام بہت زیادہ ہے، تو پلیز اس سے پرہیز کیے گا۔ تو بات کرتے ہیں راہو، کیتو اور سیٹرن، زحل کے عمومی اثرات۔ راہو نئی خواہشات، غیر روایتی مواقع، بیرونی تعلقات، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور اچانک تبدیلیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر مثبت استعمال کیا جائے تو ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ جلد بازی اور لالچ نقصان دے سکتی ہیں۔ انسان کو کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فیکٹر میرے اندر بھی ہے، آپ لوگوں کے اندر بھی ہوگا۔ بہت کم ایسے مومن ہیں، مسلمان ہیں، جن کے اندر اس کی حوث نہیں ہے، ورنہ اکثر لوگ جو ہیں
حوث کا شکار ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کیتو کی۔ کیتو روحانیت، اندرونی سکون، پرانے معاملات کو ختم کرنے اور خود احتساب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسان کو دنیاوی وابستگیوں اور نظر ثانی کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ سیٹرن، زحل محنت، نظم و ضبط، ذمہ داری اور صبر کا سیارہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے اثرات کے دوران کامیابی مل سکتی ہے، لیکن عموماً محنت اور وقت کے بعد۔ کہتے ہیں قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ انسان کو ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ رب العالمین شکر خورے کو ہی شکر دیتا ہے، سب کے پاس آتا ہے، لیکن آہستہ اور ترتیب کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ۔ کسی کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کا رزق آپ سے چھیننے کی کوشش کرے، آپ کی جگہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرے، اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں۔ 12 بروج کی ہفتہ وار صورتحال۔ حمل، ایریز، توانائی میں اضافہ، نئے کام شروع کرنے کے رجحان، مالی معاملات میں محتاط رہیں، غصے پر قابو رکھیں۔ غصے پہ قابو رکھیں گے تو آپ کا دماغ ٹھیک رہے گا، دماغ ٹھیک رہے گا تو کام صحیح ہوں گے۔ سور، ٹورس، کاروبار اور ملازمت میں بہتری کے امکانات، گھریلو معاملات میں نرمی اختیار کریں۔ جوزا، جیمنائی، کمیونیکیشن، تعلیم اور آن لائن کاموں کے لیے اچھا وقت، غیر ضروری باتوں سے گریز کریں۔ سرطان، کینسر، مالی منصوبہ بندی بہتر رہے گی، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون مل سکتا ہے۔ اسد، لیو، حکمانہ طبیعت والے لوگ، اعتماد میں اضافہ ہوگا، نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، انا سے بچنا فائدہ مند رہے گا، یعنی اپنی انا کو آگے نہیں رکھنا، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ شملہ، ویرگو، صحت اور روزمرہ معاملات پر توجہ دیں، پرانے منصوبے دوبارہ سے فعال ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، ان میں جان پڑ سکتی ہے، صرف آپ کی محنت اور توجہ۔ میزان، لبرا، رشتوں میں بہتری کے امکانات، شراکت داری کے معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن میں کبھی بھی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا اور دوسروں کے لیے بھی یہی پیغام کرتا ہوں کہ شراکت داری سے بچیں، ورنہ دھوکہ کسی وقت بھی مل سکتا ہے اور آپ لٹ سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ عقرب، اسکارپیو کے بارے میں بات کریں گے۔ بدلہ لیتے ہیں یہ لوگ اکثر، ٹھیک ہے، کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن مستقل مزاجی کامیابی دلا سکتی ہے۔ کوس، سیگیٹیریس، سفر، تعلیم اور نئے مواقع کے امکانات، قانونی معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ جدی، کیپریکارن، مالی حالات میں نظم و ضبط اختیار کریں، سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کریں۔ جی، جس کا میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کسی غائب چیز پہ نہیں کرنی جو ہواؤں میں معلق ہو، بلکہ اس چیز میں کرنی ہے جو سالڈ طور پہ آپ کے سامنے ہو۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہوں۔ جدی، مالی معاملات میں نظم و ضبط اختیار کریں، سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کریں۔ یہ بھی یہاں پہ بھی میں پھر سے وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، کسی ہوا میں لٹکتی ہوئی چیز کے اوپر سرمایہ کاری نہیں کرنی، جس طرح یہ گوروں نے آج کل نکالا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، کوائنز، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہرگز سرمایہ کاری نہ کریں ورنہ لٹ جائیں گے۔ دلو، ایکویریس، نئے تعلقات اور نئے آئیڈیاز سامنے آ سکتے ہیں، جلد بازی سے فیصلہ نہ کریں۔ ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ احتیاط سے فیصلے کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔ لاس زوڈک کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور روحانی رجحان بڑھ سکتا ہے، عادت، دعا اور مثبت سوچ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے نسبتاً بہتر رہنے والے بروج ہیں سور، میزان، سرطان اور دلو، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے بہتری کی طرف جائیں گے۔
جنہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ان میں ہے حمل، اقرب اور جدی۔ جی ناظرین، اسی پروگرام کا ایک اور خوبصورت سیگمنٹ جو کہ میں پاکستان کی سیاست پر عمومی تبصرہ کرتا ہوں۔ پاکستان کی سیاسی فضا میں آئندہ دنوں کے دوران مذاکرات، بیانات، سیاسی سرگرمیاں اور مختلف جماعتوں کے درمیان اختلافات میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ معاشی پالیسیوں، عوامی ریلیف اور انتظامی فیصلوں پر بحث جاری رکھنے کا امکانات موجود ہے۔ بعض اہم سرکاری اور سیاسی اعلانات بھی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں عمومی سیاسی تجزیے کے اور روایتی پامسٹریکلی، نیمرالوجیکلی اور آسٹرولوجیکلی کے تناظر میں بیان کی جا رہی ہیں، نہ کہ یقینی پیشن گوئی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ یقین سے بات صرف وہ ہو سکتی ہے جس کا علم ہو، اور غائب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنی ذاتی پامسٹری، علم نجوم، علم اعداد یا مکمل ذاتی ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میں سینٹورس سیکنڈ فلور پہ بیٹھتا ہوں اور میرا نمبر ہے 0300954851۔ آپ مجھ سے ذاتی طور پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے ذاتی طور پہ مل بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، رزق، خوشحالی اور آسانیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔